وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو زمین پر پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہم کو بتایا، ہم کو انسان بنایا. پھر اس کے بعد اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. پھر اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو ہمارے رب کا پتہ بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا ہمارا رب کون ہے، دعائیں کس سے کرنا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، مانگنا کس سے. اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا کس سے مانگنا ہے، کون دیتا ہے، نعمتیں کہاں سے اترتی ہیں، برکتیں کون نازل کرتا ہے. الحمدللہ آج ہم کو یہ پتہ ہے فریاد کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو یہ پتہ ہے کہ مانگنا کس سے ہے. کافر بہت بڑا محروم ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کس سے مانگنا ہے نا. اس نعمت کی ویلیو کو سمجھنا بہت ضروری کہ ہم یہ جانتے ہیں کس سے مانگنا ہے. کافر کو یہ نہیں پتا کہ کس سے مانگنا ہے. اس کو کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کس سے مانگنا ہے تو کس سے مانگتا ہے. بھئی ہم یہ جانتے ہیں مشکلوں میں فریاد کس سے کرنی ہے، مصیبتوں سے کون بچاتا ہے، پریشانیوں کا علاج کہاں تلاش کرنا ہے. الحمدللہ ہم کو پتہ ہے. اور کس نے بتایا؟ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا. دنیا اندھیرے میں تھی، لوگ اپنے معبود کو نہیں جانتے تھے. لوگوں کو نہیں پتا تھا فریاد کس سے کرنی ہے. جو اللہ کو جانتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے اللہ بہت دور ہے، ڈائریکٹ ہماری سن نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے آ کر کے دنیا کو بتایا تمہارا معبود کون ہے، نعمتیں کون دیتا ہے، فریادیں کس سے کرنی ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، اللہ کے سامنے پھیلانی ہے. مشرک کو نہیں پتا، اس لیے مشرک دیکھیے کہاں کہاں فریادیں کرتا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سے مانگنا ہے وہ کس سے مانگتا ہے. ہاں وہ مٹی اور پتھر کے معبودوں سے مانگ رہے، ہاں وہ لکڑی اور پتھر کے بتوں سے فریاد کر رہا ہے، وہ کبھی زندہ مردہ اولیاء کو پکار رہا ہے. کس در پہ جا کر کے سر جھکاتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کس سے مانگنا ہے. ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم کو یہ بتا دیا مانگنا کس سے ہے، عبادت کس کے سامنے کرنی ہے، سجدہ کس کے سامنے کرنا ہے. مشرک کو نہیں پتا نا کس کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو وہ کس کو سجدہ کرتا ہے. ہاں وہ لکڑی پتھر کے معبود کو سجدہ کرتا ہے، وہ قبروں میں جا کر کے سجدہ کر رہا ہے، وہ ولیوں کو پکار رہا ہے، وہ سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتا ہے، وہ بادلوں کی عبادت کرتا ہے، وہ جانوروں کی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہوں کے سامنے بھی سر جھکاتا ہے. نہیں، ہمارے ہندوستان میں تو ہر چیز کی عبادت ہوتی ہے. مشرک کو کیونکہ یہ نہیں پتا سر کہاں جھکانا ہے تو وہ کہیں بھی سر جھکاتا ہے، کہیں بھی سر جھکا دیتا ہے.
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو ہم کو یہ پتا ہے سر کہاں جھکانا ہے نا. ہمارا سجدہ الحمدللہ صحیح جگہ پر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سجدوں کو صحیح رخ دے دیا، سر جھکانے کی صحیح جگہ بتا دی. الحمدللہ ہمارا ایک ایک سجدہ اللہ رب العالمین کے یہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے نا. ایک ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے یہاں کاؤنٹ ہو رہی ہے. قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سجدے کا اجر ہم کو اللہ رب العالمین کے یہاں ملے گا. مشرک کے سجدے ضائع جا رہے ہیں، اس کے سارے سجدے انویلڈ ہیں، اس کے سجدے اس کے اوپر وبال ہیں. ہاں یہ کتنا بڑا نقصان ہے. سچے معبود کا علم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور معبود کا نقلی نکل جانا کتنا بڑا نقصان ہے. بھئی ہمارا معبود حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے. مشرک کے معبود نقلی ہیں، وہ جن کے سامنے وہ سر جھکا رہا ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں. جن سے وہ فریادیں کر رہا ہے وہ اس کی سن ہی نہیں سکتے. ہاں لا یسمعون دعاءکم، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، وہ تو تمہاری فریاد سن ہی نہیں سکتے. تم قبروں پہ جا کر کے جھولی پھیلا رہے ہو، تم بتوں کے سامنے جا کر کے سر جھکا رہے ہو. کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی فقیری سے نجات مانگ رہا ہے، کوئی مرض کا علاج مانگ رہا ہے. جن کے اختیار میں کچھ نہیں ان سے جا کر کے نجات مانگ رہے ہو، جنت مانگ رہے ہو، وہ کچھ نہیں دے سکتے تم کو. ہاں کتنی غلط جگہ پہ وہ فریادیں کر رہا ہے، اس کی ساری دعائیں انویلڈ جا رہی ہیں. کہاں کہاں سر جھکا رہا ہے وہ، اس کے معبود نقلی ہیں. واللہ معبود نقلی نکل جانے سے بڑا دنیا میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بھائی آپ ٹائٹن کی گھڑی لے کر کے آئیں اور نقلی نکل جائے تو آپ کو افسوس ہوگا نا. ہاں یا نائکی کے جوتے لے آئیں نقلی نکل جائے تو افسوس ہوگا کہ نہیں. ہاں یا گوچی کے بیگ لائیں اور نقلی نکل جائے تو ٹینشن ہو جائے گا. مشرک کے معبود نقلی ہیں. قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ جس کے در پہ سر جھکاتے رہے زندگی بھر، وہ تو ان سجدوں کا مستحق ہی نہیں تھا جو اس کے دربار میں پیش کیے ہم نے. مشرک اپنے معبود سے کم محبت نہیں کرتا، وہ بھی اپنے معبود سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھی اپنے معبود کے لیے بہت قربانیاں دیتا ہے. قیامت کے دن وہ اٹھے گا اس کو پتا چلے گا ہمارا معبود نقلی تھا. جس معبود کے سے لو لگا کر کے رکھی زندگی بھر، وہ معبود کچھ نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں اس کا معبود ہی نقلی نکل آئے گا. اس سے بڑی نقصان کی اور کیا بات ہو سکتی. اور ہمارا معبود تو الحمدللہ سچا معبود ہے. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس لیے جب بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجیے نا، اس تصور کے ساتھ درود بھیجیے کہ بھائی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، پر اس شکر گزاری کا تھوڑا بہت طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے درود پڑھ دیتے ہیں. ہاں کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہاں مانگنا ہے. بھائی یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مانگنے کے بعد ملے گا یہ نہیں ملے گا یہ تو ایک آگے کے لیول کی بات ہے، ایک دوسری نعمت ہو گئی کہ مل بھی گیا. ہاں مانگ لیا صحیح جگہ پر، یہی اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت. سمجھ رہے؟ جو مانگا وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ تو بات کی بات ہے. بھائی جو مانگ لیا صحیح جگہ پہ یہی بہت بڑی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، بھائی آپ نے اللہ سے دعا مانگ لی، دعا آپ کی ویلڈ ہے، اجر آپ کا پکا ہو گیا ہے نا. جو مانگا وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے چاہے گا تو دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا، وہ تو اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پر جب آپ نے ہم دعا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں مانگ لیا تو دعا کامیاب ہے. نہیں بھائی، مانگ لیا ملنے پر ہی دعا کامیاب نہیں ہوتی، بعض مرتبہ نہیں ملنے ہی کامیابی ہوتی. ہاں مانگ لیا نیکی تو آپ کی پکی ہو گئی نا. آپ نے جب اللہ سے کچھ طلب کر لیا، آپ کے نامہ اعمال میں مانگنے کا اجر اللہ تعالیٰ سے لکھ دیا گیا، عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا. اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا. تو آپ نے مانگ لیا، آپ کا اجر پکا ہو گیا. جو مانگا ہے وہ مل جائے بہت اچھی بات، نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. ہاں اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے حساب سے دیتا ہے، آپ کی چاہت کے حساب سے نہیں دیتا. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ ہم کو اپنی حکمت کے حساب سے دیتا ہے، ہماری چاہت کے حساب سے نہیں دیتا. ہاں اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ تعالیٰ ہم کو بس تیری رحمت کا سہارا ہے تو مجھ کو میرے حوالے مت کرنا. اللہم رحمتک ارجو، اللہ تیری رحمت ہے،
جس کی مجھے امید ہے تو مجھے میرے حوالے مت کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حساب سے دینے لگے تو ہم اپنے آپ کو برباد کر لیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہم کو ہمارے حساب سے نہیں دیتا، اپنے حساب سے دیتا ہے. تو ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ بات کی بات ہے، صحیح جگہ پر مانگ لینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ نعمت ہم کو کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے سے ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دینا کون ہے، مانگنا کس سے ہے، فریادیں کس سے کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ مانگنا کس سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا مانگنا کیسے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا مانگنا کیا ہے. پہلا کیا ہے؟ مانگنا کس سے، یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہی. ہاں، دنیا کو نہیں پتا تھا کس سے مانگنا ہے. دنیا میں ہر زمانے میں کیا ہوا، جو مذہب کے جھوٹے رہنما تھے ان لوگوں نے ہمیشہ انسانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ بھائی اللہ تم سے بہت دور ہے، وہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا. اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہم تمہاری فریادیں لے جا کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. ہر مذہب میں جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے اپنی عوام کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ دور ہے، اللہ قریب نہیں ہے، اللہ تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا. ہاں، چڑھاوے چڑھانا ہے پہلے پنڈت جی کے پاس آؤ، وہ تمہارے چڑھاوے پہنچائیں گے. ہاں، گناہ کر لیا ہے کنفیس کرنا ہے تو پہلے پادری کے پاس آگے کنفیس کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کروائے گا. ہے نا، مشرکین مکہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، ڈائریکٹ اللہ ہماری نہیں سنتا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے. ان کو لگتا تھا اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا. الگ الگ نعمتوں کے لیے الگ الگ معبود بنائے ہوئے تھے. اولاد دینے کا معبود الگ، علم دینے کا معبود الگ، مال دینے کا معبود الگ، جنگوں میں نصرت اور فتح دینے والا معبود الگ. سب الگ الگ چھوٹے چھوٹے معبود تھے. اپنے آپ میں یہ معبود، یہ مجاور، یہ علماء سو، یہ اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ بن گئے تھے. سب کے ذہن میں یہ بات تھی اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو پہلے اللہ رب العالمین کے ایجنٹوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. اللہ کے ایجنٹ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے. سب کے ذہن میں یہ بات تھی. اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ بھائی اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان سے کہو میں تو قریب ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ بہت دور ہے، اللہ نے غلط فہمی دور کہ اللہ نے کہا میں قریب ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے، اللہ کے ایجنٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کو کچھ مانگنا ہے تو. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی، مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ سنتا ہوں فریادیں، مجھ سے دعا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکاریں سنوں گا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ بھئی اللہ کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں، اللہ قریب ہے، اللہ اویلیبل ہے. بلکہ اللہ سے زیادہ تو کوئی اویلیبل بھی نہیں ہے نا، اللہ سے زیادہ کوئی اویلیبل ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی ایسا ہے رات میں 3 بجے کسی غم نے فکر نے نیند اڑا دی، کوئی طلب پیدا ہو گئی ہے، کوئی تقاضا جاگ گیا ہے، کچھ فریاد کرنی ہے، اللہ سے کچھ مانگنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ 3 بجے اللہ تعالیٰ اویلیبل نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کو کچھ مانگنا ہے اللہ سے تو فجر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، 3 بجے اللہ تعالیٰ نہیں ملتا. ایسا ہوتا ہے؟ پھر بھائی 3 بجے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. ہاں رات کے آخری حصے میں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اویلیبل ہوتا ہے. کیسے؟ ہاں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر جو پہلا آسمان ہے نا وہاں نزول فرماتا ہے جیسا اس کے شایان شان ہے. ہاں اور اللہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں. حل من سائل فاعطیتہ، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دوں. بھائی یہ الٹا ہو رہا ہے. ہاں مطلب
ہوتا تو ہمیشہ یہی ہے نا کہ فقیر غنی کے در پہ جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اصول کیا ہے؟ جس کو مانگنا ہے وہ دینے والے کے پاس جاتا ہے نا. پر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں دینے والا مانگنے والوں کے پاس آ رہا ہے. ہاں، یہاں دینے والا مانگنے والوں کے پاس آ رہا ہے. اور بھائی آواز کون لگاتا ہے؟ مانگنے والا آواز لگاتا ہے نا کہ کچھ دے دو. دینے والا تو آواز نہیں لگاتا. یہاں دینے والا آواز لگا رہا ہے. حل من سائل فاعطیت، کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو دینے کو تیار ہوں. ہاں، یہاں دینے والا آواز لگا رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تعالی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس سے مانگنا ہے، اس سے فریادیں کرنی ہے، اس کے سامنے جھولی پھیلانی ہے. وہ ہمیشہ دیتا ہے. وہ چھوٹوں کو بھی دیتا ہے، بڑوں کو بھی دیتا ہے. اس سے مانگنے والے اولیاء بھی ہیں، گنہگار بھی مانگتا ہے تو اس کی بھی فریاد سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. مانگنے والا سچا ہونا چاہیے. اور یہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور یہ ہم موحدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ دعا کس سے کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے. پہلا احسان اللہ کے نبی کا یہی ہے کہ یہ سکھایا کس سے مانگنا ہے، پھر یہ بھی سکھایا کیسے مانگنا ہے. بھائی ہم فقیر ہیں، فقیروں کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو مانگنا نہ آتا ہو. ہاں، فقیر کے لیے سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ کہ اس کو مانگنا نہ ہے. ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کو سوال نہیں کرنا آتا، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے آداب نہیں جانتے. بھائی اللہ کا دربار اتنا بڑا ہے تو اس سے مانگنے کی کچھ ایٹیکیٹس ہوں گے نا، کچھ آداب ہوں گے. ہاں، کوئی سلیقہ ہوگا مانگنے کا، کوئی طریقہ ہوگا مانگنے کا. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہاں سے مانگنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کیسے مانگنا ہے. بھئی آپ کسی بڑے گورنمنٹ میں کوئی چیز طلب کرتے ہیں، کوئی جاب کے لیے کہیں پر کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں، تو کسی چیز کو طلب کرنے کے اصول و آداب ہوتے ہیں نا. اللہ سے بھی مانگنے کے کچھ اصول ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، ضابطے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی سکھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کیا مانگنا ہے. ہمارا ایک پرابلم یہ بھی ہے، ہم کو یہ نہیں پتا کیا مانگنا ہے. ہاں، ہم کو یہ بھی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. گھوم پھر کر کے ہماری ساری دعائیں دنیائی کے بارے میں ہوتی. ہاں، زیادہ تر ہم دعاؤں میں یا تو مال مانگتے ہیں یا تو رشتے مانگتے ہیں. یعنی ٹاپ 2 دعائیں جو پورے ہندوستان میں مانگی جاتی ہے نا، یا تو انسان مال مانگتا ہے، کاروبار چل جائے، جاب لگ جائے، یا پھر لڑکا لڑکی کے لیے، لڑکی لڑکے کے لیے رشتے مانگ رہے ہوتے ہیں دعاؤں میں. ہاں، سب سے زیادہ دعائیں انہی چیزوں کی مانگی جاتی. تو ہم کو یہ بھی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. اس لیے ایک بڑا پیارا موضوع ہے کہ بھائی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اس سے ہم کو 2 چیزیں سیکھنی ہیں. پہلا یہ کہ بھائی مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، مانگنے کا ادب کیا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم بندہ کون ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم. وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیسے مانگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کیسے ہوتی تھی، اللہ کے نبی اپنے رب سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اللہ کے نبی کا سلیقہ کیا تھا اللہ سے مانگنے کا. ہاں، کتنا پیارا موضوع ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مانگتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کیا مانگتے تھے. گھوم پھر کر کے 4 ہی دعائیں ہم کو یاد ہوتی ہیں، وہی مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 دن میں آپ لوگوں کے درمیان میں ہوں. ان 10 دنوں میں عصر کی نماز کے بعد ہم اللہ کے نبی کی 1 2 3 دعائیں جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی اس کو سامنے رکھ کر کے ہم یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے. پہلا کیا سیکھیں گے؟ کیسے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا. اور کیا سیکھیں گے؟ کیا مانگنا ہے اللہ سے. کیسے مانگنا ہے یہ بھی نبی نے ہم کو سکھایا ہے، اور کیا مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں بہت ساری چیزیں مانگتے تھے. ہاں، ہم کو 2-4 ہی دعائیں اللہ کے نبی کی یاد ہوتی ہے. ایک تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بدعتی فرقے ہیں وہ یعنی عوام کو بھی مسنون دعاؤں کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا. ان کو غیر مسنون دعائیں، اپنی گڑھی ہوئی دعائیں، ہاں، جس کے الٹے سیدھے الفاظ ہوتے ہیں، وہ عوام کو یاد کرا رہے ہیں. بھائی یہ تو انسان کے لیے بہت محرومی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مجموعہ ہوتے ہوئے کسی انسانوں کی گڑھی ہوئی دعاؤں کو یاد کرے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مجموعہ موجود ہے تو پہلے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں
یاد کرنی چاہیے، ہے نا، زبانی یاد کرنی چاہیے، اور زبانی یاد کرنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ دعائیں یاد کرتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت دعائیں یاد کر لیتے ہیں ہم میں سے بیشتر لوگوں کو ان کا معنی ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے۔ ہاں بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا، نماز ہی میں آپ سوچی کتنی دعائیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کتنے لوگوں کو ہم میں سے اس دعا کا ترجمہ پتہ ہوگا؟ ہاں، اور دعاؤں کو آپ سے ایک سائیڈ میں رکھیں، نماز کی کتنی دعائیں اذکار ہیں جن کا ترجمہ ہم کو پتہ ہے، کتنا پیارا ذکر ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنا پیارا ذکر ہے، کتنے لوگ ہم میں سے ہوں گے جن کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا؟ ہاں، ایک تو ہم دعائیں یاد بھی کرتے ہیں تو طوطے کی طرح یاد کر لیتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے، تو ان دعاؤں میں اخلاص کیسے آئے گا؟ بھائی اخلاص کہتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، تو دل سے اس وقت مانگیں گے جب دماغ میں ان کے معنی پتہ ہوں گے نا، جب دماغ کو معنی ہی نہیں پتا تو دل میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں دعائیں، پتہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اب زندگی بھر 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے قنوت وتر کی دعا پڑھ رہے ہیں، ہاں، کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ مشکل سے 10% لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ امام صاحب پڑھتے ہیں، اب ہم کو اتنا پتا ہے کہ جہاں امام صاحب اسٹاپ لیں گے وہاں آمین بول رہے ہیں، ہاں، ترجمہ کسی کو نہیں پتا، بس اتنا، بس انتظار کرتے ہیں ادھر امام روکے ادھر آمین، تو امام جہاں پہ بیچارہ دعا مانگ رہے وہاں بھی آمین بول رہے ہیں۔ بھائی دعائے قنوت کا آدھا حصہ دعا ہے، آدھا ثنا ہے نا، وقنا شر ما قضیت، یہاں تک کہ دعا ہے، اس کے بعد ثنا ہے۔ ہاں، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ تعریف ہے اللہ کی۔ آمین دعا پر بولا جاتا ہے، تعریف پہ نہیں بولا جاتا، پر ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کو بس اتنا پتا ہے ادھر امام رکا ادھر کھٹ سے آمین بولنے کا ہے۔ ہاں، وہ امام بیچارہ میں دیکھتا ہوں آج کل اتنا ڈرا ہوا رہتا ہے نا، وہ رکتے ہی نہیں پھر۔ ہاں، وقنا شر ما قضیت کے بعد ایک سانس میں دعا پڑھتے تھے، کہیں رکا تو پیچھے سے آمین کی آواز آ جائے گی، اس میں بھی آخری ثنا پہ آمین کی آواز آ جاتی ہے۔ تو بھائی یہ دعا ہے نا، دعا میں جب تک کہ اخلاص نہیں پیدا ہوگا نہ دعائیں ہمارے کردار پر اثر کریں گی نہ آسمان تک پہنچیں گی، ہے نا۔ دعاؤں کا ایک فائدہ یہ کہ وہ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری نفس پہ اثر کرتی ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنی قبول ہوتی ہیں، پر وہ کب؟ جب دل سے نکلتی دعا۔ ہمارے یہاں دعا صرف زبان سے نکلتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان پہ دعا نکل رہی ہوتی، کیونکہ دل سے دعا اس وقت نکلے گی جب دعا کے معنی پتہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کو اینالائز کر کے یہ سیکھیں بھئی اللہ کے نبی کی دعاؤں میں خاصیت کیا ہوتی تھی۔ کل خاص طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ بھئی اللہ کے نبی کی دعاؤں میں خاص بات کیا ہوتی تھی، دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ دعائیں سامنے رکھ کر کے اس کو کھولیں گے انشاءاللہ، صرف ترجمہ نہیں، کھول کر کے دیکھیں گے بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگی۔ ہاں، اب ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے، کس ٹائپ کی ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت ہم کو کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے عافیت مانگی تو عافیت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق مانگا تو رزق کا کیا مطلب ہے، یا دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگی، بیوی کے لیے کیا دعا مانگی ہے، ہاں، بچوں کے لیے کیا دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سیکھیں گے۔ ہاں، یہ مجلس سیکھنے کی مجلس ہے، 10 دن ہے میرے پاس انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے آداب کیا تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں کیا مانگتے تھے اور ہم کو دعاؤں میں کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا مانگنے والا بنا دے، دعاؤں میں اخلاص پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔